السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم بی اے کی پوئم نمبر 9 دا سولیٹری ریپر وچ از ریٹن بائی ولیم ورڈسورتھ آج ہم اس کو پڑھیں گے، جو کہ ایک رومانٹک پوئم ہے اور ولیم ورڈسورتھ خود بھی جو ہے وہ ایک رومانٹک پوئٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم اگر ولیم ورڈسورتھ کی بات کریں تو وہ ایک رومانٹک پوئٹ ہے اور ورڈسورتھ پوئٹری ڈیلز ود دا پرابلمز آف کامن پیپل۔ اس کی جو پوئٹری ہے وہ کامن پیپل سے ڈیل کرتی ہے۔ ہز پوئمز ہیو فارمرز، ورکرز، کاٹیج ڈویلرز، فشرمین اینڈ لیج گیتھرز ایز دیئر مین کریکٹرز۔ اس کے مین کریکٹرز بھی کامن پیپل ہیں، اور اس پوئم میں بھی ایک اسکاٹ لینڈ گرل ہے جو کہ کامن گرل ہے اور انوسینٹ گرل ہے، لیکن وہ کیا کر رہی ہے، ایک سانگ کو سنگ کر رہی ہے۔ ورڈسورتھ جو پوئٹ ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے اور وہ اس کی سریلی آواز، اس کی پیاری سویٹ اینڈ جو ہے میلوڈی میں وہ کھو جاتا ہے اور جو کہ اس کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو ناؤ لیٹس اسٹارٹ دا پوئم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوئم میں اپنی فیلنگز کو کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ بیہولڈ ہر سنگل ان دا فیلڈ۔ بیہولڈ مین کے دیکھنا، بیہولڈ ہر اس کو دیکھو، سنگل ان دا فیلڈ، سنگل ان دا فیلڈ سنگل اکیلا، واحد، ان دا فیلڈ میدان میں، یون سولٹری ہائی لینڈ لیس۔ یہاں پر یون کا مطلب ہے وہاں، ادھر، اس طرف، سولٹری اکیلی، ہائی لینڈ لیس۔ اب دیکھیں ہائی لینڈ لیس، یہاں پر جو ہمارے پاس ہائی لینڈ ہے، اسکاٹ لینڈ میں ایک شاداب علاقہ ہے اور اس کا نام ہے لیس گرل۔ ہائی لینڈ لیس یعنی کہ پہاڑی دوشیزہ۔ ریپنگ اینڈ سنگنگ بائی ہر سیلف، ریپنگ کاٹ رہی ہے، اینڈ سنگنگ اور گا رہی ہے، بائی ہر سیلف وہ خود ہی، وہ اکیلی خود ہی گا رہی ہے، یعنی کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اسٹاپ ہر اور جینٹلی پاس، اسٹاپ ہر یعنی کہ آپ اس کے پاس رکو یا اس کے پاس سے خاموشی سے، آہستگی سے گزر جاؤ۔ alone she cuts and binds the grain، وہ اکیلے ہی فصل کو کاٹتی ہے اور گرینز جو اناج ہے، فصل ہے، اس کو کاٹتی ہے اور اکیلے ہی وہ اس کو باندھ رہی ہے۔ جو بھی فصل وہ کاٹ رہی ہے اس کو وہ کاٹتی رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو باندھ بھی رہی ہے۔ اینڈ sings a melancholy strain، اور وہ کر کیا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سیڈ جو ہے، سیڈ سانگ جو ہے اس کو وہ گا رہی ہے، ایک ایسا سیڈ یا مارننگ اس کے پاس وہ سانگ ہے جس کو وہ گا رہی ہے، اور اسٹرین کا مطلب یہاں پر سانگ یا ٹیون ہے۔ او لسن، او سنو، فار دا ویل پروفاؤنڈ از اوور فلوئنگ ود دا ساؤنڈ۔ اب یہاں پر او لسن وہ کہتا ہے کہ اٹینڈ ٹو دا بیوٹی آف دا گرل سانگ، کہ جو لڑکی گانا گا رہی ہے اس کو غور سے سنو۔ لسن کا مطلب ہے غور سے سننا۔ پروفاؤنڈ ڈیپ، گہرے، جو جس کے ارد گرد بڑا پہاڑ ہو۔ پروفاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے گہرا یا ڈیپ۔ اوور فلوئنگ، فلڈ اپ ٹو دا برم یعنی کہ لبالب بھری ہوئی۔ ساؤنڈ آواز، اس کی جو آواز ہے، جو لڑکی کی آواز ہے وہ کیا ہے، اس کی پوری وادی کے اندر اس کی آواز گونج رہی ہے، پوری وادی پر اس کے دل میں اترنے والی آواز سحر طاری کیے ہوئے ہے، یعنی کہ اس کی آواز بہت پیاری ہے، اتنی پیاری اور زبردست ہے کہ پوئٹ کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر اس کو غور سے سنو۔ اب ہم اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ ایکسپلینیشن in these lines the poet tells us that he is passing through a highland district. He has to cross a valley full of green grass and flowers. Suddenly, he sees a maiden reaping and singing by herself. The poet is so much impressed both by her presence and music that he develops respect and love for her. That is why he asks us to pass by her without disturbing her, or we should stop there till she finishes her song. She is cutting and binding the crops. She is singing a sad and sweet song. Her song is echoing in the valley. The entire valley is full of her sweet voice. کیا کہتا ہے؟ اب پوئٹ ہمیں اس اسٹانزا میں یہ بتاتا ہے، یہ ڈسکرائب کرتا ہے، ایک لڑکی ہے
اسکاٹش لڑکی ہے اور وہ کیا کر رہی ہے, جو کہ گانا گا رہی ہے. وہ صرف گانا ہی نہیں گا رہی ہے, صرف سنگنگ ہی نہیں کر رہی, بلکہ ریپنگ بھی کر رہی ہے, کٹنگ بھی کر رہی ہے اور بائنڈنگ بھی کر رہی ہے, اور اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ وہ پوری وادی کے اوپر چھائی ہوئی ہے. نیکسٹ اسٹانزا ہمارے پاس اسٹانزا نمبر 2 ہے. نو نائٹنگیل ڈڈ ایور چانٹ more welcome notes to weary band of travelers in some shady haunt among Arabian sands. شاید ہی کسی بلبل نے تھکے ہوئے مسافروں کے لیے جو عرب کے ریگزاروں میں کسی سایہ دار جگہ کی تلاش کر رہے ہوں اتنا شاندار اور خوش آئند گیت گایا ہو. اب یہاں پر وہ دا وائس آف دا گرل کمپیئرس ود نائٹنگیل اینڈ کوکو برڈ. نو نائٹنگیل ڈڈ ایور چانٹ. اب یہاں پر وہ بلبل کی آواز اور اس کے لڑکی کی آواز کو پوئٹ یہاں پر کمپیئر کرتا ہے. ان دیز لائنز دا پوئٹ ٹیلز us that the song of the girl is sweeter than that of the nightingale. Her song is more comfortable and fascinating than that of a nightingale. The song of the nightingale is no doubt comfortable and soothing to the group of tired travelers who are in search of some shady places in the sands of the deserts. جو song ہے, the song of the girl is no doubt more refreshing than that of the nightingale. A voice so thrilling never was here. آواز اتنی پرجوش ہے کہ اس سے پہلے اس نے کبھی سنی ہی نہیں. In spring time, موسم بہار کے موسم میں, فرام دا کوکو برڈس. اب کوکو برڈس کسی کوئل کی آواز, بریکنگ دا سائلنس آف دا سیلز امانگ دا فورتھسٹ ہیبرائڈس. ایسی پرکشش آواز جو دور دراز ہیبرائڈس کے جزیروں تک پہنچ کر سمندری سکوت کو توڑ دیتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اتنی آواز, اتنی زبردست, اس کی اتنی پرجوش آواز ہے کہ موسم بہار میں کسی کوئل کی بھی نہیں سنی ہوگی. یہاں پر بھی وہ پوئٹ جو ہے وہ گرل کی جو آواز ہے, جو اس میڈن کی اب سانگ کی جو اس کی آواز ہے, وہ اس کو کمپیئر کرتا ہے کہ لڑکی کا گانا اس بلبل کے گانے سے بھی زیادہ تسکین اور تازہ دم کر دینے والا ہے جو عرب کے ریزگاروں میں سایہ دار جگہ تلاش کرنے والے مسافروں کو سناتی ہے. اب یہاں پر وہ ہمارے پاس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو آواز ہے, گرل کی آواز ہے, the poet says that the song of the girl has more magical and inspiring effect on our ears than that of cuckoo birds. The poet thinks that the voice of that girl is certainly sweeter and more melodious than that of the nightingale and cuckoo birds. گرل کی سانگ کی جو آواز ہے وہ نائٹنگیل اور کوکو برڈ دونوں سے وہ کمپیئر کرتا ہے. both the birds are known for their singing quality in the world of nature. لیکن انسپائرڈ آف دیز برڈس وہ کہتا ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ بہت پیاری ہے, لیکن اس کے باوجود the voice of girl is sweeter than that birds. اسٹانزا نمبر 3 ہے. will no one tell me what she sings. کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ وہ کیا گا رہی ہے؟ Perhaps شاید the plaintive number flow for old unhappy far off things and battle long ago. شاید اس کے نغمے یاس اور غم کا رنگ لیے ہوئے ہیں. شاید وہ دور دراز and battle long ago شاید وہ دور دراز کے پرانے قصوں فار اولڈ انہیپی فار آف تھنگس دور دراز کے پرانے قصوں اور افسردہ کہانیوں کو بیان کر رہی ہے. شاید وہ پرانی جنگوں کے متعلق گا رہی ہے. فیملیئر میٹر اور از اٹ مور ہمبللی کیا وہ گانا گیت کسی معمولی سے قصے کے متعلق ہے. فیملیئر میٹر اور ٹوڈے یہاں یہ روزمرہ کے واقعات کو بیان کر رہا ہے. کوشچن کر رہا ہے پوئٹ اب کہ وہ جو بھی سانگ گا رہی ہے کیونکہ وہ اپنی مدر ٹنگ میں گا رہی ہے اینڈ دا پوئٹ ڈز ناٹ نو اباؤٹ ہر مدر ٹنگ, اس لیے وہ کوشچن کر رہا ہے کہ کیا وہ سانگ جو گا رہی ہے وہ کسی بیٹل کے بارے میں, کسی جنگ کے بارے میں ہے, یا کسی دور دراز کے پرانے قصے یا افسردہ کہانیوں کے بارے میں ہے, تو یہاں عام روٹین کے جو ہمارے معمولی معاملات ہیں ان کے بارے میں ہے. Some natural sorrow
شاید یہ کوئی قدرتی غم، لاس اور پین، اس میں کوئی اس کا نقصان یا درد ہے، دیٹ ہیز بین اور مے بی اگین، جو اسے لاحق ہوا ہو اور یا مستقبل میں ہونے والا ہو، یا اس کو پہلے وہ کسی غم، پین، دکھ یا غم محبت کے دکھ سے یا سورو سے، پین سے، لاس سے وہ گزر چکی ہے، یا وہ مستقبل میں اس کو ہونے والا ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس ہمیں پوئٹ کیا اس کی ایکسپلینیشن کیا دیتا ہے؟ The poet is deeply impressed by the voice and song of the girl. گرل کی آواز اور سانگ سے وہ بہت زیادہ امپریسڈ ہے، اس کے باوجود کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ سانگ کس بارے میں ہے۔ The girl is singing the song in some local dialect. وہ اپنی مقامی زبان میں اس کو گا رہی ہے۔ The poet does not understand it. He does not know the subject matter of the song. Even کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے۔ He simply guesses its theme. وہ صرف اس کے تھیم کو گیس کرتا ہے۔ However, he is certain that the song has a tragic color. کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اس کا جو تھیم ہے وہ ٹریجک ہو۔ The poet guesses that the subject of the song may be either some tragic story of some battle, or it may be on the current events of some domestic trouble. The song may be related to some ordinary incident of life. ہو سکتا ہے کہ لائف کے کسی عام واقعے سے متعلق وہ سانگ ہو۔ It may perhaps be describing some familiar or known matter. ہو سکتا ہے کوئی familiar matter ہو یا جاننے والا میٹر ہو۔ The poet conjures, poet اندازہ کر رہا ہے that the subject of her song may be some domestic worry which has befallen to her. It may be repeated by the cruel turn of events. She may experience the sorrow again. کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے جس میں وہ مبتلا ہے اور وہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ نیکسٹ سمجھ ہے ہمارے پاس وٹ ایور دا تھیم، اس گیت کا موضوع کچھ بھی ہو۔ دا میڈن سینگ، دوشیزہ جو گیت گا رہی ہے، ایز اف ہر سانگ کوڈ ہیو نو اینڈنگ، وہ دوشیزہ اس طرح سے گیت گا رہی ہے جیسے اس کا کوئی اختتام نہ ہو، یعنی وہ گیت لافانی دکھائی دیتا تھا۔ I saw her singing at her work، میں نے اسے کام کرتے ہوئے گاتے دیکھا۔ and over the circle bending، اور اس کو درانتی پر جھکی ہوئی دیکھا۔ I listened motionless and still، میں اس کا گانا سنتا رہا، میں بے حرکت اور پرسکون کھڑا رہا۔ and still بالکل ساکن، motionless بالکل بغیر حرکت کے۔ and as I mounted up the hill، جب میں پہاڑی پر چڑھا۔ the music is my heart I bore، جس موسیقی نے میرے دل میں ہلچل مچائے رکھی تھی۔ long after it was heard no more، اس کے بہت عرصہ بعد کبھی سنائی نہ دی، یعنی کہ میں کافی عرصے تک اس موسیقی کو سنتا رہا۔ اس نے پوئٹ نے اس کی گرل کی آواز کو، اس کے سانگ کی آواز کو اس نے اپنی میموری میں سیو کر لیا اور وہ اس آواز کو کافی عرصے تک بعد میں بھی سنتا رہا۔ The poet was wonderstruck at the melody of her song. He was not concerned with the theme or subject matter of the song. However, he felt that her song was unending because she gave expression to the longings of her soul in it. کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا تھیم کیا ہے، لیکن in spite of it, he was much impressed by her melody. The poet saw her singing at her work. She was bending over the sickle. sickle کا مین درانتی، یعنی کہ جو کاٹنے کے لیے، فصل کاٹنے کے لیے جو آلہ، جو ٹول یوز ہوتا ہے اس کو ہم سکل کہتے ہیں یا درانتی کہتے ہیں۔ and reaping the crops. He was enchanted by the song. وہ سانگ سے وہ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہے اور وہ گانا بھی گا رہی ہے۔ and the poet was enchanted by the song. He carried the music in his heart as he climbed uphill. He enjoyed it for a long period with the power of his memory. اس نے اپنی power of memory سے اس کو دیر تک، کافی عرصہ تک وہ اس کو محسوس کرتا رہا، اس کو سنتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ this song has to become the part of my soul. یہ میری my soul, my memory کا یہ حصہ بن چکا ہے۔ میرا جب دل کرتا ہے میں اس کو ریکال کرتا ہوں، ریمائنڈ کرتا ہوں اور میں اس کو سن لیتا ہوں۔ یہ تو تھی ہمارے پاس پوئم جو ہم نے پڑھی، دا سولٹری ریپر which is written by ولیم ورڈسورتھ۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کی سمری اور اس کے امپورٹنٹ کوشچنس کو ڈسکس کریں گے۔ آئی ہوپ کہ دس ویڈیو will be helpful for you. Thank you for watching. اللہ حافظ۔